السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ہم لوگ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ کی زندگیوں کے تعلق سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج تک مکمل 7 صحابہ کی زندگیاں ہم لوگ سن لیے، یعنی پچھلے ہفتے. تو آج انشاءاللہ پورے 10 صحابہ کی زندگی مکمل کروں گا، یعنی آج 3 صحابہ کے تعلق سے آج ان کی زندگی کے کچھ حالات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ان میں سب سے پہلے ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جو رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام کیا تھا؟ آمینہ. آمینہ کے چچیرے بھائی تھے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی اولین صحابہ جو اسلام قبول کرے ان میں سے تھے، مطلب شروع کے دور میں ہی یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے. اور اسی طرح ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یوں آتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک رات خواب دیکھا، اور اس خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ میں اندھیریوں میں چلتے جا رہا ہوں، یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو میں ایسی اندھیرے میں، ایسی تاریک رات میں اندھیرے میں چلتے جا رہا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ مجھے روشنی نظر آئی، اور اس روشنی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روشنی میں مجھے نظر آئے. تو میں نے سمجھا، جب میری آنکھ کھلی تو اب اس خواب کے ذریعے سے میں یہ سمجھ گیا کہ دنیا کے سب دین تاریک میں ہے، اندھیرے میں ہے. میں جس دین پہ چل رہا ہوں یہ بھی اندھیرا ہے، یہ تاریک ہے. اور کیونکہ علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت یعنی یہ جو جب خواب دیکھے اس سے پہلے ہی یہ تینوں بھی اسلام قبول کر چکے تھے. تو اب انہوں نے سمجھا کہ اچھا یہ جو صحابہ جس دین پر ہے اصل میں یہ روشنی والا ہے، یہ حق ہے دین، اس لیے مجھے اس دین کو قبول کرنا ہے. اب وہ یہ کیا ہے، خواب ان کے لیے سبب بنا اسلام قبول کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے دین کی صحیح سمجھ دے دیتا ہے. ان میں سے یہ صحابی ہے جن کو خواب کے ذریعے سے صحیح دین کی سمجھ میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، وہ یہ ہے، یہ وہ صحابی ہے جو ان کی ماں جب یہ اسلام قبول کر چکے تھے تو ان کی ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا تو نے اسلام قبول کر لیا، تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو اپنے بڑوں کے طریقے کو چھوڑ دیا. بیٹا دیکھ، اگر تو اس طریقے کو نہیں چھوڑے گا، یعنی اسلام کو جب تک نہیں چھوڑے گا اور اپنے باپ دادا کے دین میں پھر واپس جب تک نہیں آئے گا، اس وقت تک میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، میں گھر کے اندر بھی نہیں جاؤں گی اور سر میں کنگھی بھی نہیں کروں گی، باہر بیٹھوں گی اور یہ عرب کی گرم ریت میں لیٹ جاؤں گی. اسی طرح بھوکی پیاسی رہ کر تڑپ کے میں مر جاؤں گی. بیٹا
لوگ تجھے کہیں گے کہ تو ماں کا قاتل ہے، ماں کو قتل کر دیا یہ آدمی ہے، یہ کہیں گے، تانے دیں گے، اگر تو اسلام چھوڑ دیا تو ٹھیک، ورنہ میں اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے یہ کون؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، اور ہمارے صحابہ کیسے ایمان والے تھے۔ انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور پورا واقعہ سناتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سناتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، لیکن اگر وہ شرک کی طرف، اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، چاہے وہ مشرک ہو، بدعتی ہو، گناہگار ہو، کوئی کیسے بھی ہو، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائے، شرک کرنے کی دعوت دے، یا شرکی اعمال کرنے پر آپ کو زور زبردستی کرے، تو ایسی حالت میں ماں باپ کی بات نہیں ماننا۔ کون؟ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ قریبی رشتہ اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا حکم ہی تو سب سے پہلے ماننا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی ماں باپ کے تعلق سے یہ حکم دے دیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کی خدمت کرو، ہر چیز کرو، لیکن اگر وہ بھی شرک کرنے پر تمہیں مجبور کرے تو ان کی یہ بات نہیں ماننا۔ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ، شرک کرنا، شریک، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر ماں باپ کی بھی نہیں مانی جا سکتی۔ اب یہ سوچنا کہ نہیں ہمارے رشتہ دار ایسا کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار بلا رہے، نہیں گئے تو ناراض ہو رہے، ہمارے کیا ہے، چچیرے ہے، پھوپھیرے ہے، خلیرے ہے، دادا ہے، نانی ہے، بہت سارے لوگ یہ بیان کرتے کہ بھائی انہوں ناراض ہو رہے، انہوں ناراض ہو رہے، ہمارے خاندان والے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ماں باپ بھی اگر شرک کرنے پر تم لوگوں کو شرک کرنے کا حکم دے تو ماں باپ کی بھی نہیں ماننا۔ اب یہ حکم سن لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے آئے کون؟ ماں کے پاس آئے۔ ماں کیا بول رہی تھی؟ بیٹا کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، اسی طرح مر جاؤں گی، یہیں پر دھوپ میں بیٹھ کے اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، تجھے ماں کا قاتل کہیں گے لوگ۔ تو فوراً ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماں تو تو ایک ہے، ماں تو صرف ایک ہے، اگر تجھ جیسی 100 مائیں ہوتی تو ماں میرے آنکھوں کے سامنے 100 کی 100 مائیں اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جائیں، سب کو آنکھوں سے دیکھ لیتا، برداشت کر لیتا، لیکن میں تیری بات نہیں مانتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ کیسے الفاظ، غور کرنا، کیسا ایمان۔ کلمہ پڑھ لیے فوراً ماں کے سامنے ہے کہ شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں، ماں تیری خدمت ہو سکتی ہے، ماں تیرے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن شرک کرنے کی بات بول رہی، تو مر جا اور تجھ جیسے 100 مائیں مر جائیں کوئی بات نہیں، لیکن میں شرک نہیں کر سکتا۔ آج اگر یہ معاملہ، ایسا ایمان ہر مسلمان کا ہو جائے تو شرک ختم ہونا بڑا آسان ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کئی نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، کیا ہے اس شرک کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، چاہے شادی کے بعد ہو یا شادی سے پہلے ہو، کہ ایک تو سسرال والے شرک کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، ایک تو پھر شادی سے پہلے ماں باپ مجبور کرتے ہیں، ہر چیز معلوم ہے، نالج ہے، معلوم کر لیے، تھوڑا بہت علم سیکھے، لیکن شرک پر ماں باپ مجبور کر رہے، کیا کرنا؟ یہاں تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں تو مر جا، تو جیسے 100 مائیں مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، شرک نہیں کروں گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اسی طرح
ایک مرتبہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں اس سے پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا کہ غزوہ احد ایک ایسی جنگ ہے جس میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے، ایک حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اسے بھولنے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، تو مشرک پورے ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نشانہ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے۔ اس وقت 9 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اس میں سے 7 شہید بھی ہو چکے تھے، لیکن اس میں ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکال کے دے رہے تھے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین پر تیر چلا رہے تھے۔ یہ ماہر تیر انداز تھے، ان کا نشانہ نہیں چوکتا تھا اور یہ تیر چلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان، تیر چلاؤ ان مشرکین پر، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 صحابہ کو ہی بولے تھے، ہر صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ان میں سے ایک صحابی یہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیر چلاؤ سعد، تیر چلاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نکال کے دے رہے تھے۔ تو بہرحال یاد رکھیے، اسی طرح شیب ابی طالب، سیرت میں یہ پورے واقعات میرے ریکارڈڈ ہے، آپ یاد رکھ لینا ان واقعات کو۔ شیب ابی طالب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں زندگی گزار رہے تھے، ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو تقریباً 7 سال کے بعد نبوت کے غالباً ان مشرکین نے کیا کیا تھا، جتنے مسلمان تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ۔ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، ان کے کوئی چیز نہ خریدے گا، ان کو کوئی چیز نہ بیچے گا، اس طرح سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اسی طرح کئی صحابہ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے اس وقت۔ ان میں ایک صحابی یہ بھی تھے، کون؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھانے کے لیے نہیں مل رہا تھا، پینے کے لیے نہیں مل رہا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھوک کی وجہ سے رات کو نکلا، چلتے ہوئے جا رہا تھا، اتنی تکلیف تھی، اتنی بھوک کی شدت تھی کہ کوئی چیز مل جائے کھا لوں۔ میں اس طرح چل رہا تھا، اچانک میرے پیر کے نیچے کوئی نرم چیز، کوئی نرمی محسوس ہوئی۔ تو رات کا اندھیرا تھا اور میں نے دیکھا نہیں، میں سوچا نہیں، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ میں فوراً جھکا اور میرے پیر کے نیچے جو چیز تھی اسے پکڑا اور میں اسے کھا گیا۔ آج تک نہیں معلوم میں نے کیا کھایا، وہ کون سا جانور تھا، کون سا زہریلا کیڑا تھا، وہ کیا تھا مجھے نہیں معلوم۔ بھوک اتنی زیادہ تھی کہ میں نے سوچا نہیں، بس وہ کوئی نرم چیز لگی، میں نے اسے کھا گیا، میں اسے کھا لیا۔ صحابہ کی یہ تکلیفیں، صحابہ کی یہ قربانیاں اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ پھر اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ جو 3 سال ہم لوگوں کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، ہم لوگ درختوں کے پتے اور گھاس کھاتے تھے جو جانور کھاتے ہیں، اس طرح درختوں کے پتے اور گھاس کھا کے ہم لوگ زندگی گزارے۔ گٹلیوں کو چن چن کر پانی میں بھگو کے کھاتے تھے۔ اسی طرح کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو، پرندے کو پکڑ کے کھا کے چھوڑ کے چلے جاتا، وہ گوشت بھی ہم لوگ کھا لیتے تھے۔ ایسی ہم لوگ زندگی گزارے۔ یہ 3 سال شیب ابی طالب کے بڑے مشکلات سے گزارے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف یہ دین پوری دنیا میں پھیلے، یہ اسلام ہر ایک آدمی تک، ہر ایک انسان تک پہنچے، یہ حق اللہ کی طرف سب لوگ آ جائیں۔ اس لیے صحابہ نے یہ سب مشکلات سہ کر بھی اسلام نہیں چھوڑے، اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دیے، یاد رکھنا۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، مدینہ میں ہم لوگ تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھبراتے ہوئے، یعنی خطرہ محسوس ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے اٹھے۔ مدینہ جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں ہی تھے، چین و سکون کی زندگی وہاں پر بھی کئی سال تک نہیں تھی، کیونکہ کب کون سا دشمن آئے گا، حملہ کر دے گا، اس کا کوئی گارنٹی نہیں تھا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دیا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بے چین اور پریشان ہی رہتے تھے۔
تو ایک رات ایسا ہوا، خطرہ محسوس ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے آج مجھے پہرا دینے والا، یعنی باڈی گارڈ کی طرح میری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تھوڑی بولنا ہی تھا کہ تلواروں کی آواز آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے باہر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اے اللہ کے رسول میں ہوں سعد، میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارے، یاد رکھو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں کے ساتھ جنگ، یاد رکھو یہ صحابہ کی قربانیاں، ہمارے صحابہ کیسے تھے، کیسی قربانیاں دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایرانیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہے، یہ تاریخ میں بہت بڑی جنگ ہے۔ ان کے پاس 1,00,000 کی فوج ہے، ایرانیوں کے پاس 1,00,000 کی فوج، پھر صحابہ کے پاس 30,000 کی فوج۔ ان کے کمانڈر یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کمانڈر بنا کے، کیپٹن بنا کے 30,000 کی فوج دے کے بھیجے، جاؤ ایرانیوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 30,000 صحابہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے۔ تو اب وہ جو ایرانیوں میں ان کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام رستم تھا، اس نے کیا کیا کہ پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے پیغام بھیجنے کے لیے صحابہ کا یہی طریقہ تھا کہ کچھ صحابہ کو، پھر یہ جو فوج نکلی یہاں سے کچھ صحابہ کو پہلے جا کے پیغام دیتے تھے، دیکھو ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں پر کیوں آ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا پیغام لے کے آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سب بتا کے اگر وہ مان لیے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو جب رستم کو یہ پیغام ملا کہ ٹھیک ہے کچھ عرب کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور کچھ پیغام لے کے آ رہے ہیں، تو اس نے کیا سوچا، یہ تو عرب کے بدو ہے، اور صحابہ کے تعلق سے اس زمانے میں ان کی کوئی مطلب، یہ عرب کے یہ جو مکے کے لوگ تھے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی اس زمانے میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے، ارے یہ تو بدو لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم ہے۔ وہ کیا کیا، رستم اپنا جو دربار تھا اسے ایسا سجا کے رکھ دیا اور ایسی مہنگی قالین بچھا کے رکھ دیا کہ یہ چمک دمک دیکھتے ہی وہ جو آنے والے لوگ ہیں، یعنی صحابہ جو آنے والے ہیں، وہ ڈر جائیں اور وہ گھبرا جائیں، ارے اتنے زیادہ مالدار لوگ ہیں، اور صحابہ کبھی ایسی چیزیں دیکھی ہی نہیں تھی، جیسے ان کا دربار اس نے سجایا، ایسا دربار کبھی صحابہ زندگی میں دیکھے ہی نہیں تھے۔ وہ اس نیت سے سجایا کہ خالی میرا دربار دیکھ کے یہ لوگ گھبرا جانا، یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، کیسے طاقتور ہوں گے، یہ سوچ کے ڈر جانا، یہ سوچ کے مہنگی قالینیں بچھا دیا، پورے دربار کو سجا دیا، اور وہاں پر یہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، کچھ صحابہ کو ساتھ میں دے کے جاؤ، پہلے تم جا کے اس سے بات کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا تقوی کیسا تھا، ایک منٹ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی صحابہ اس کے دربار کو، اس کی چمک دمک کو، اس کی قالینوں کو دیکھے نہیں، اس پر نظر بھی نہیں پڑی ان لوگوں کی، اس کو دیکھ کے گھبرا جانا، دور جانا یا ڈر جانا تو دور کی بات۔ یہ جو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری پر بیٹھ کر، ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، ایک تلوار تھا، بڑا تیز تھا، اس کو زمین پہ اس نے جو قالین بچھائی اس قالین پہ ایسا رگڑتے ہوئے جا رہے تھے، اس کی قالین کو کاٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ رستم کے پاس گئے اسی حالت میں، اور پھر اس کے پاس جانے کے بعد اس قالین کو چیرتے ہوئے جب گئے تو اس ایرانی جو بادشاہ تھا رستم، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے ہیں، تاریخ میں لکھے گئے ایسے الفاظ انہوں نے جا کے کہا کہ ہم اس لیے آئے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آئے، ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بنانے کے لیے آئے، ہم باطل ادیان کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سائے میں لانے کے لیے آئے۔
پھر اسی طرح دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعت میں لانے کے لیے ہم لوگ آئے، یہ پیغام لے کے ہم تمہارے پاس آئے۔ رستم نہیں مانا، یعنی اسلام کی دعوت دیے تھے، رستم نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو ایسا ہو گیا کہ رستم حیران ہو گیا، اور معرکہ جب شروع ہوا یہ تاریخ کی بہت بڑی جنگ تھی۔ اسی وقت حالانکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، 30,000 کی فوج لے کے گئے 1,00,000 کی فوج کے سامنے، اور اس 1,00,000 کی فوج میں 70 ہاتھی بھی تھے، ہاتھی والے تھے وہ لوگ، ہاتھیاں ان کے پاس تھے، ہاتھیوں کے ساتھ جنگ میں آئے۔ ان ہاتھیوں کو دیکھ کر شروع میں صحابہ کے گھوڑے بدکنے لگے، بھاگنے لگے، کیونکہ کبھی ہاتھیوں کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس 1,00,000 کی فوج کے سامنے 30,000 صحابہ ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور کمانڈر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وقت پھر ان کو ایک بیماری بھی آ گئی تھی، وہ بیماری میں ملوث تھے، ایسی بیماری لگ چکی ہے جسم سے کیڑے نکال کے پھینک رہے تھے۔ تو کمانڈر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے اوپر چڑھتے ہیں، درخت کے اوپر بیٹھ کر اس جنگ کو دیکھتے ہوئے کمانڈری کرتے ہیں، چٹھیاں لکھ کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو ادھر سے جانا، ادھر اتنے آدمی جانا، یہاں سے لڑنا، یہاں تیر چلانا، یہاں تلوار چلانا۔ درخت پہ بیٹھ کر دیکھتے ہوئے کمانڈری کرے، یہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ کی بہت بڑی جنگ مسلمانوں نے جیت لی ہے ایرانیوں کے ساتھ، 1,00,000 کی فوج، 30,000 صحابہ جیتے اس جنگ کو۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کبھی صحابہ اپنی طاقت پر، اپنی تیر و تلوار پر بھروسہ کر کے نہیں گئے، صحابہ کا ایمان اللہ پر تھا، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتا آج کوئی کہ ایسے لوگ 1,00,000 کی فوج کے ساتھ کوئی شکست دے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ بہت بڑی فتح تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایرانیوں کے ساتھ جنگ جیتے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو جنگ صفین اور جنگ جمل کے تعلق سے میں نے کہا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی، اس وقت یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جو بالکل الگ ہو کے، شہر چھوڑ کے الگ ایک ٹینٹ ڈالے کے باہر تھے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے، نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گئے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اکیلے جا کے بالکل الگ تھلگ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھے، ایک سواری کو دیکھتے ہی دور سے کہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میں، کوئی آ رہا ہے تو دیکھ کر کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آنے والے کے شر سے۔ وہ کون ہے؟ شاید وہ بھی کوئی شر ہی ہوگا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں بول کے بولے، لیکن قریب آئے تو دیکھا کہ وہ ان کا ہی بیٹا تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آیا، آ کر کہنے لگا پھر، ابا آپ یہاں اکیلے بیٹھے، آپ آتے کیوں نہیں، ان کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ کسی ایک کی طرف جا کے بات میں فیصلہ کرنے کی تو ضرورت ہے، کم از کم آپ آ کے کسی سے بات تو کیجئے، سمجھائیے کسی کو۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، کیونکہ اس وقت ایک حدیث سناتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فتنوں کے وقت چلنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، اور لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا۔ حدیث یہ لمبی ہے، اس حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا یہ ہے، انہوں نے کہا کہ چلنے والے سے بہتر بیٹھنے والا، اور بیٹھنے والے سے بہتر لیٹنے والا ہوگا، کیونکہ فتنے آئیں گے، وہ فتنوں کو دیکھ کر دور رہنا، اس حدیث کا مطلب دور رہنا، لیکن فتنے ہیں اس کے طرف اگر آگے بڑھیں گے تو وہ بھی فتنے اس کو گھیر لیں گے، پھر وہ چلنے والے سے بھی زیادہ خطرناک پھر دوڑنے والا ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بیٹھ جانا، رک جانا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ بات سنا کہ یہی بہتر ہے کہ فتنوں کے وقت ہم بیٹھ جائے، نہ چلے، لیٹ جائے، نہ خاموش رہے، دور رہے، یہ میں نے سنا، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ تو یاد رکھو، یہ فتنوں کے وقت ہم لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم لوگ اس طرح جو ہے نا فتنوں کے وقت اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ تو بہرحال ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے۔ مستجاب الدعوات کس کو بولتے معلوم؟ جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔
صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے تھے یہ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا. ان میں سے ایک یہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. لوگ ڈرتے تھے انہوں ہاتھ اٹھائے تو، لوگ ڈرتے تھے، روکتے تھے اگر ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تو آپ ہاتھ نہ اٹھائے، آپ دعا نہ کریں، کیونکہ آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لے گا. کیسے؟ ایک دو واقعات سنا دوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا اے سعد اگر اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے، اگر آپ چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم حلال روزی کماؤ، حلال روزی کھاؤ، تم حلال چیزیں کھاؤ، حلال کماؤ، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہماری کمائی میں حلال اور حرام دو ملاوٹ ہو چکی ہے، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو پوری کمائی ہی حرام رکھتے ہیں. کوئی بینک میں کام کرتا ہے تو کوئی لون میں کام کرتا ہے، کچھ پتہ نہیں ایسے چوری کے کام کر لیتا ہے، کوئی دھوکہ دے کے کما لیتا ہے، امیر ہے. اللہ کے لیے غور کرنا، اور اس کی دعا کیسے قبول ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہاری دعا قبول ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کی کمائی، آپ کا کھانا حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی، میں نے بتایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کہ کئی فتنے اٹھے، کئی لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے خود دشمن بن گئے. ان میں سے ایک آدمی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا، بری بری باتیں بول رہا تھا، اور یہ صحابہ ہیں. اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے اس کی بات کو، اسے منع کرے، نہیں رکا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو اس شخص سے نمٹ لے، یہ تیرے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، یہ دعا کرے. کچھ ہی دن ہوا کہ نہیں، ایک اونٹ پورے لوگوں کے بھیڑ میں سے دوڑتے ہوئے آیا اور اس کے اوپر گر گیا، تو وہ اسی وقت وہیں پر مر گیا. ان کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا تھا، لوگ ڈرتے بھی تھے. پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کوفہ کا گورنر بنا کے ان کو بھیجے تو وہاں سے لوگ ان کے خلاف شکایتیں کرے. کوفہ والے بہت ڈینجر لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کے خلاف شکایتیں کر کے بھیجے تو ایک کمیٹی بنا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجے کوفہ، جاؤ دیکھو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایتیں آ رہی ہے. تو وہاں پر گئے، صحابہ جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، ایک ایک مسجد میں جا کے پوچھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا غلطی ہے، کیا کرتے ہیں. تو وہاں سے شکایت یہ آئی کہ پہلی تو یہ تھی کہ یہ نماز پڑھانے نہیں آتا ان کو صحیح سے نماز ہی نہیں پڑھانے آتا. اس طرح بہت ساری شکایتیں. ان میں سے ایک مرتبہ ایک آدمی سے پوچھے، صحابہ جو کمیٹی گئی تھی ایک آدمی سے پوچھے تو وہ بھرے مجمع میں مسجد میں ٹھہر کے وہ یہ بول رہا تھا کہ پہلی چیز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہے جن کو ٹھیک سے نماز پڑھانے نہیں آتا. دوسری بات یہ بولا کہ ان کو اختلافات میں انصاف کرنے نہیں آتا. تیسری بات یہ بولا یہ تو جہاد میں ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں لیکن یہ خود نہیں نکلتے. اس طرح بھرے مجمع میں بول دیا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی. فوراً ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ بات بول رہا نا مجھے ٹھیک سے نماز نہیں پڑھانے آتا، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو اے اللہ تو اسے لمبی زندگی دے اور تو اسے فقیر بنا دے اور تو اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. یہ دعا کرے. تو راوی حدیث کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تینوں دعائیں قبول کر لی ہیں. ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، صحابی ہے لیکن ان کے خلاف جب ایسی جھوٹی باتیں، جھوٹے الزام لگائے تو ان کو تکلیف ہوئی، بد دعا دی ہے اس کے لیے. تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کی یہ تینوں دعاؤں کو قبول کر لیا، اس کو ایسی لمبی عمر دیا. اچھا لمبی عمر بولے تو یہ بھی یاد رکھو، لمبی عمر کا ملنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دن زندہ رہے، یہ بہت بڑا عذاب بھی ہوتا ہے. کتنی مشکلات ہوتی ہے، بڑھاپا بڑھتے گیا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھو. تو اس کو ایسی لمبی عمر ملی کہ اس کی چمڑی اور اس کی آنکھوں کی پلکیں لٹکتی تھی، اتنی لمبی عمر اللہ تعالیٰ دیا. پھر اسی طرح یہ کوفہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے پھرتا تھا، اتنا فقیر بن گیا کہ بھیک مانگ کے زندگی گزارتا تھا، اور اس کو ایسے فتنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیا کہ اتنا بوڑھا ہونے کے باوجود بھی آنے جانے والے عورتوں کو چھیڑتا تھا. یعنی یہ فتنہ وہ گناہوں میں ملوث ہوتا تھا. تو اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیا. یہ دعاؤں کو اس لیے یاد رکھنا، یہاں پر کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کی دعا
اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. مظلوم جس کے اوپر ظلم ہوا اگر وہ بد دعا دیا تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا. کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، چاہے پیسوں کے معاملات میں ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات میں ہو. کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کی باتیں، کسی کے دل کو یا جسمانی طور پر بھی کسی کو تکلیف دینا، الزام لگانا، جھوٹی باتیں بولنا، ٹھیک ہے نا، غیبت کرنا، ایسی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہے، چاہے وہ ساس بہو کے درمیان ہو، چاہے بھائی بہنوں کے درمیان ہو، جھوٹی باتیں بہت سارے لوگ افواہیں پھیلا دیتے ہیں. یاد رکھو اس بات کو، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو. ورنہ اگر وہ کمزور، ارے میں طاقتور ہوں بے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں بول کے اگر ظلم کرے، آج مارے، آج گالی دیے، آج کسی کی زمین قبضہ کر لیے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرا، اگر اللہ اس کے لیے بد دعا کر دیا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو سن لیتا ہے. کس کی بد دعا کب کیسے لگتی ہے نہیں معلوم، سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر چھوٹی بات پہ کسی کو بد دعا دے دے اور یہ سمجھے کہ ہاں انہوں میرے اوپر ظلم کرے میں اللہ میرے اس قبول کر لیتا. ایسا نہیں ہے. حقیقت میں اگر وہ ظلم کرے تو ہی پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیتا ہے. تو یہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا. پھر اسی طرح ایک مرتبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آئے تھے، بیمار ہو گئے، تو ان کو لگا کہ شاید میں اسی بیماری میں مر جاؤں گا. ان کو لگا کہ شاید میں مر جاؤں گا اسی بیماری میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں میری پراپرٹی میں اکثر حصہ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہ رہا ہوں. اب میری جتنی بھی پراپرٹی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں مر جاؤں گا، اکثر حصہ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ. تو بولے اللہ کے رسول پھر آدھی کروں کیا؟ آدھی رکھوں میرے وارثین کے لیے اور آدھی خرچ کر دوں کیا؟ اللہ کے رسول بولے نہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے. تو بولے 1/3 حصہ خرچ کروں کیا؟ پھر 1/3 حصہ، 1/3، ٹھیک ہے، میرے پورے مال میں سے 3 حصے کر دوں گا اور 1 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا اور 2 حصے میرے وارثین کے لیے رکھ دوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایسا کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی یہ زیادہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر خرچ کرنا چاہتے ہو تو اتنا مال دنیا سے جاتے وقت اتنا مال چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے بعد تمہارے وارثین غریب نہ ہو جائے، امیر ہی رہے. تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثین بھیک مانگتے فقیر بن کے نہ پھرے. اتنا مال اپنے وارثین کے لیے چھوڑ کے جاؤ. پھر کہا اے سعد، تم سے بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہونے والا ہے اور تم سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہونے والا ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ابھی مرنا نہیں ہے، یعنی تمہاری زندگی اور بھی باقی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اور سینے پر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں بعد میں جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ آج بھی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹھنڈک کو میرے کلیجے پہ میں محسوس کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ زیادہ حصہ خرچ نہیں کر سکتے، یعنی خرچ اپنی زندگی میں کرو، جب آپ کما رہے ہو اس وقت کرو، لیکن مرتے وقت یہ یاد آئے گا نہیں اب پورا دے دیتا ہوں اور بچوں کو فقیر بنا کے چھوڑ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. اچھا، یہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے جو 6 آدمیوں میں سے جن کا نام کون لیے تھے خلافت کے لیے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے تھے نا کہ میرے بعد جو ہے سو آپ ان 6 آدمیوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا. ان 6 میں سے ان کا بھی نام تھا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ 2 فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے بھی دیکھے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو اپنے آنکھوں سے دیکھے. ایسے تو ہر آدمی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دیتا ہے کبھی کبھی. تو فرشتوں کو دیکھنے والے صحابی میں سے ایک یہ صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو بہرحال 57 ہجری میں 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. وفات سے پہلے، انتقال سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک جبہ ہے وہ ادھر لے کے آؤ. وہ جبہ جو ان کے لیے خاص تھا. کب؟ اور وہ کہتے ہیں
کہ یہ میرا جبہ ہے نا، میرے کفن کے کپڑوں میں، میرے کفن کے 3 کپڑوں میں ایک کپڑا میرے لیے یہی جبہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کپڑا میں بدر میں پہنا تھا، تو اس لیے اس کی حفاظت کر کے رکھے۔ اور ان کو اسی طرح 3 کپڑوں میں جب دفن کیا گیا تو ان کا یہ جو جھبا تھا اس میں ان کو دفنایا گیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان کے جنازے کو مسجد نبوی کے اندر لاؤ، میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ غور کرنا، کون؟ نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی مسجد کے اندر لاؤ۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا مسجد کے اندر جنازہ کیسے لائیں؟ تو وہ دلیل دیتی ہیں، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد کے اندر جنازہ لایا گیا اور جنازے کی نماز پڑھے، اس لیے مسجد کے اندر جنازہ لاؤ، میں بھی نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور ان کے جنازے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو مسجد کے اندر لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جنازے کی نماز پڑھتی ہے۔ تو یاد رکھو جنازے کی نماز عورت بھی پڑھ سکتی نہیں بلکہ پڑھنا چاہیے۔ عورتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ میت میں جاؤ تو صرف رو دھو، یا نہیں تو جا کے قرآن کے سپارے کچھ لے کے بیٹھ جاؤ پڑھ دے کے اور ہم بخش دیے ثواب ہمارا کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ عورت بھی جنازے کی نماز پڑھے گی۔ اگر کسی جگہ پر جس مسجد میں بھی، مسجدوں میں انتظام ہونا چاہیے اصل میں، اور مسجدوں میں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام ہو تاکہ جنازے کی نماز جب مرد پڑھائے تو عورت بھی ان کے پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھ سکتی ہے، پڑھنا چاہیے۔ جنازے کی نماز ایک دعا ہے میت کے لیے، اس خیر کے کام سے، اس دعا سے آج عورتوں کو محروم کر دیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو جنازے کی نماز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی۔ اب ایک اور صحابی یہاں پر انشاءاللہ یہ مختصر واقعات ان کی زندگی کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی جنہیں مبشرہ، ان کو خصوصیت، ان کی اصل میں خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کا نام لے کر جنت کی گارنٹی دی تھی، اسی لیے ان کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو جنت کی خوشخبری سننے والے 10 صحابہ کی زندگیوں کو ہم سنتے آ رہے، اب تک 8 صحابہ کی زندگیاں سن لیا، اب یہ 90 ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبوت سے چند سال پہلے پیدا ہوئے اور ابو بکر کی دعوت پر یہ بھی ایمان لائے۔ دیکھو کتنے صحابہ کے نام لے رہے ہم، جن میں ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ کون بن رہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام قبول کرتے ہی سب سے پہلا کام صحابہ کا جو ہوتا تھا وہ دوسروں کو اسلام کی طرف بلانا، دوسروں کو دین کی طرف بلانا، اور ان میں سب سے زیادہ آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کو سمجھانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاد رکھو یہ صحابہ اگر اس طرح ایک دوسرے کو نہیں بولتے، اس طرح دعوت دین کا کام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو اسلام کی طرف نہیں بلاتے، تو پھر یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ اب تو پھر کوئی نبی بھی آنے والے نہیں، کوئی صحابی بھی نہیں، اب یہ کام ہم سب کو کرنا ہے۔ اب ہم کیسے کریں؟ جیسے یہ صحابہ نے کیا، صحابیات نے کیا، عورتوں نے بھی کیا، اس کے بھی کئی مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم بھی آج کے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر ان کو سمجھا سکتے ہیں تو ان کو بھی اسلام کی طرف بلائے، اگر نہیں سمجھا سکتے تو کم از کم ہمارے مسلمان جو دین سے دور ہے، شرک میں ہے، بدعتوں میں مبتلا ہے، ان کو بھی سمجھا کے بلائیں، دعوت دین کا کام کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ذمہ داریاں آج اصل ذمہ داریوں کو بھول کر ہم کیا سمجھے کہ نہیں بھائی ہماری ذمہ داریاں صرف گھر ہے، کھانا بنانا، سالن بنانا، ہاں شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، بس یہی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بہت بولے تو اور ایکسپرٹ کیا ہے؟ کھانا بنانے میں ایکسپرٹ ہے، یا نہیں تو کیا ہے رسم و رواجوں میں جو طریقے بتانے میں ایکسپرٹ ہے ہم لوگ، یہی ہماری ذمہ داریاں سمجھ گئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے غور کرو، یہ اصل ذمہ داری ہے جو ہم سب کے اوپر ضروری ہے، ہر مرد ہر عورت پر ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ اگر ایک چھوٹی سی دلیل دے دوں، یاد آ گئی، تو ایسے تو دلائل بہت سارے ہیں۔ سورۃ العصر آپ سب کو آتا ہے نا پڑھنے، والعصر کبھی ترجمہ نکال کے دیکھ لینا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر آدمی یہ کہیں کہ نہیں دعوت دین کی ذمہ داری میری بھی نہیں، تمہاری بھی نہیں، عورت کی نہیں، مرد کی نہیں، صرف عالم کی ہے، تو پھر کرے گا کون؟ بتائے گا کون؟ یہ بگڑتے ہوئے معاشرے کو سدھارے گا کون؟ یہ ہمارے بگڑتے ہوئے برائیاں جتنے بھی پھیل رہی ہے، فتنے پھیل رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، ان فتنوں کو ختم کرے گا کون؟ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام نہ کریں۔ افسوس ہوتا ہے، ہم شادیوں کے موقع پر کیسا کرتے ہیں نا، اگر کسی کے گھر میں دعوت ہو، چاہے وہ شادی کی دعوت ہو یا کون سی بھی دعوت ہو، کتنی مرتبہ ایک تو کارڈ دے کے آتے ہیں، وقت نکال کے جا کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کال کرتے ہیں، وہ نہیں آئے تو اس کا انتظار کر کے پھر کال کرتے ہیں،
کتنی مرتبہ ان کو بولتے کہ آئیے آئیے آپ کا آنا ضروری ہے. اس طرح بھی ان اجتماعات میں بلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. آئیے آپ, اچھی باتیں سننے کو ہے. ایک نہیں 4 مرتبہ بولیے, 10 مرتبہ کال کیجئے, بار بار بلائیے ان کو. اس طرح ہم بلائیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہے, اور اگر اس کو ہدایت مل گئی تو وہ بھی جنتی, ہم بھی جنتی. اللہ کے لیے غور کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعوت دین کا کام کرنے کی توفیق دے. جیسا کہ سورت میں بول رہا تھا, اصل میں سورۃ العصر کبھی آپ نکال کے دیکھو, والعصر کیا ہے ترجمہ اس کا؟ زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر, مطلب کیا ہے؟ ہر انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. بولے ان الانسان, بے شک ہر انسان, اب اس میں مرد بھی ہے عورت بھی, سب کے سب نقصان میں ہے بول رہے اللہ تعالیٰ, سوائے 4 لوگوں کے, سوائے جس نے 4 کام کیا. الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, جو اچھے عمل کرے, وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں, دعوت دین کا کام کرے. وتواصوا بالصبر, پھر صبر کرے. ہم دعوت دینے کے بعد وہ لوگ جو تانے دیتے نا, وہ لوگ جو باتیں سناتے نا ہم کو, اس پر صبر کرے. یہ 4 کام کرے تو جنت میں جائیں گے, نہیں تو نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. معلوم ہی نہیں ہے ہم کو یہ 4 کام کرنا. اکثر مسلمان لاپرواہی کی زندگی گزارے. نہیں بھائی ہم 2 کام تو کر لیے, اس میں 4 میں سے 2 کر لیے. ایمان لائے, ہاؤ بھائی ہمارا ایمان ہے اللہ پر. نیک اعمال کر لیا, ہاؤ بھائی ہم نماز تو پڑھتے الحمدللہ, برائیوں سے بچتے, دین کے کچھ احکام روزہ رکھتے, آمنوا وعملوا الصالحات, 2 کام کر لیا, اچھے اعمال کر لے. لیکن یہ حق کی طرف بلانے کا کام کون کرنا؟ وتواصوا بالحق, حق بات بولو. برائی دکھی ان کو بولو یہ برائی ہے. درگاہ پرستوں کو بولو کہ یہ گناہ ہے. تعویذ پہننے والوں کو بولو کہ یہ شرک ہے, یہ گناہ ہے. بے پردہ گھومنے والوں کو بولو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بے نمازیوں کو بولو کہ نماز پڑھیے. آئیے اجتماعات میں, حق کی طرف بلاؤ, یہاں حق بات ہوتی ہے. آئیے اپنے گھروں میں, آپ کے گھروں میں اجتماعات رکھوائیے, وہاں پر لوگوں کو جمائیے, بلائیے. وہاں پر کئی طریقے ہو سکتے ہیں لوگوں کو بلانے کے. حق کی طرف بلاؤ, میسج کرو, ویڈیوز بھیجو. بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کبھی میری ماں, میری بہنیں جو مسلمان بہنیں مجھے جب رپلائی کرتی ہے, کبھی کال کر کے بتاتی ہے. ماشاءاللہ 1-2 دن پہلے ایک حیدرآباد سے ایک لیڈی نے کال کیا. ماشاءاللہ وہ اتنی خوشی ہوئی ان کی باتیں سن کر کے ماشاءاللہ, کہ آپ کے یوٹیوب چینل اور آپ کے لیکچرز, آپ کی تقریریں سن کر ہم کو کئی باتیں معلوم ہوئی جو کہ ہم پہلے کبھی نہیں معلوم, اور ہم خود میں عمل بھی کرتی ہوں, اور ہمارے رشتہ داروں کو یہ سب بھیجتی ہوں, اور ان کو بھی نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھو یہ سب گناہ ہے, یہ سب برائیاں ہیں. بہت ساری دعائیں بھی دی ماشاءاللہ. اللہ ان کو خوش رکھے, اللہ ان کی زندگیوں میں بھی برکتوں سے نواز دے. اللہ اسی طرح تمام مسلمانوں کو ہدایت دے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. حق کی طرف بلانا اور صبر کرنا. لوگوں کی طرف سے آتی ہیں باتیں, بہت ساری باتیں آتی ہیں, تو اس پر صبر کرنا. یہ 4 کام کرنا ہے ہم کو. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلاتے تھے, دعوت دین کا کام کرتے تھے. تو بہرحال ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بات بڑی اہم, وہ یہ ہے ایمان. ماشاءاللہ ایمان والے کیسے تھے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے شاید دنیا میں ایسے انسانوں کو. ان کے ہمارے صحابہ کے جو کارنامے ہیں, کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ایسے کارنامے انہوں نے کیا. کیا کرے یہ معلوم ہے, غزوہ بدر کے موقع پر, جنگ بدر میں یہ مسلمان بن کے آئے تھے مدینہ کو, لیکن ان کا سگا باپ, ان کا باپ اسلام قبول نہیں کرا تھا, مکے میں ہی تھا. آتے وقت مکے کے مشرکین کی طرف سے آیا لڑنے کے لیے. تو جب جنگ کرتے کرتے لڑتے جب ان کا باپ سامنے آیا, تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی ہے, سگا باپ ہے, یہ رشتہ بھی نہیں دیکھے, کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا یہ مشرک ہے, بولے تلوار اٹھا کے اس کی گردن مار دی ہے. سگے باپ کو قتل کرنے والے ہیں. اسلام میں اسی لیے خونی رشتہ اہم نہیں ہے, رشتہ اصل میں ایمان کا رشتہ اہم ہے. جنگ بدر میں کئی ایسے صحابہ ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کو مارے تھے, اپنے رشتہ داروں کو. یہ تو سگے باپ کو قتل کر دیا, معلوم ہے. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ آتا. ان کا بیٹا بھی آیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی آیا تھا جنگ بدر میں.
اور بعد میں اسلام قبول کیا بہت دنوں کے بعد. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن بولتا باپ سے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ابا جان جنگ بدر میں جب جنگ ہو رہی تھی نا, میرے تلوار کے نیچے ابا جان تمہاری گردن 3 مرتبہ آئی, لیکن ابا تم میرے باپ ہے بول کے میں تم کو چھوڑ دیا بولتے ہیں. کون؟ ابو بکر کے بیٹے. ابا ہے بول کے میں چھوڑ دیا بولتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا بولے, کیا جواب دیے معلوم ہے ان کا ایمان کیسا تھا؟ اچھا ہوا بیٹا تیری تلوار کے نیچے شاید میری گردن 3 مرتبہ آئی ہوں گی, اچھا یہ ہوا کہ میرے تلوار کے نیچے تیری گردن 1 مرتبہ بھی نہیں آئی. اگر 1 مرتبہ بھی تیری گردن آتی نا میرے تلوار کے نیچے, میرا بیٹا نہیں سمجھتا, اللہ کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا. بولے یہ قربانیاں تھی, یہ ایمان تھا. سگے باپ کو قتل کر دیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا معلوم ہے؟ سورہ مجادلہ کے آیت نمبر 22, صحابہ کے بارے میں, عظمت صحابہ, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا قرآن میں. غور کرو اس آیت میں, لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے. صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ جو مومن ہوتا ہے, جو سچا مسلمان ہوتا ہے, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے, وہ کیسا ہوتا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے ہرگز محبت نہیں کرتا. یہ ہے سچا ایمان والا. مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی, اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہے, ان کے باتوں میں آ کے ان کے جیسے اعمال نہیں کرتا. پھر اس کے بعد وہ چاہے ہرگز ان سے محبت نہیں کرتا, چاہے وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے ہی کیوں نہ ہو. باپ ہو بیٹا ہو, اگر مشرک ہے تو مواہد بیٹا, سگے باپ سگے بیٹے, چاہے وہ مشرک ہو, ان سے محبت نہیں کرتا. کیونکہ یہاں پر یہی ہوا نا, اس آیت کو ثابت کر دیے صحابہ, باپ سے محبت نہیں, مجھے اللہ سے محبت ہے, یہ ثابت کر کے اس کی گردن اڑا دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کو لکھ دیا, جن کی تائید اپنی روح سے کیا, اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے. یہ اللہ کا لشکر ہے, آگاہ رہو, بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں. کامیاب لوگ اللہ والے ہیں بولے اللہ تعالیٰ. کیسے کامیاب لوگ؟ ہمارے جیسا شرک میں بھی کمپرومائز کر لو, بدعت کرے تو بھی جا کے کھا کے آ جاؤ, ان کے شرکیہ بدعتیہ اعمال میں رسم و رواج میں بھی جا کے آ جاؤ, تھوڑا یہ بھی کر لو تھوڑا وہ بھی کر لو. کمپرومائز والے کامیاب نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا, سچا موحد شرک کرنے والے سے محبت نہیں کرتا, چاہے وہ باپ ہو بیٹا ہو قریبی رشتہ دار ہو, ان سے محبت نہیں کرتا. یہی لوگ کامیاب ہوں گے بول رہے اللہ تعالیٰ, ان کے لیے جنت ہے بول رہے اللہ تعالیٰ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو سرٹیفکیٹ ملا صحابہ کو, ایسے ہی نہیں ملا, یہ کارنامے تھے ان کو, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا. تو بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ ابو عبیدہ بن جراح یہ ہے نا, یہ جو ہے یہ امت کے امین ہے. پھر اسی طرح جنگ احد کا وہ واقعہ جس میں مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر اور تلوار تیر برسا رہے تھے, تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر, یہاں پر چہرے پہ جو ہے نا وہ دو جو چہرے پہ پہننے کا ایک چیز ہوتی ہے جو لوہے کی ہوتی ہے, لوہے کی کڑی اس کے اندر گھس گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بہت کوشش کرے, نہیں نکلی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانتوں سے اس لوہے کی کڑی کو یوں پکڑ کر اپنے دانتوں سے کھینچے تو وہ نکل بھی گئی, اور لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت گر گئے تھے, 2 دانت ٹوٹ گئے تھے.
غور کرنا، اصل میں جس کے دو دانت سامنے کے گر جائیں، ٹوٹ جائے، وہ کیسا بد شکل نظر آتا ہے، لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سے وہ دو دانت سامنے کے ٹوٹے، پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف سے ان کو کیا ہے نکال دیے وہ دو کڑیوں کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی خوبصورتی میں بھی کیا ہے اضافہ کر دیا۔ تو بہرحال ابو عبیدہ یہ اللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی راہ میں بھی بہت زیادہ خرچ کرنے والے، ہر صحابی ہی خرچ کرنے والے، لیکن ان میں سے ان کے تعلق سے بھی ایک واقعہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 4000 درہم دیے تھے، 4000 درہم بھیجے، جو لانے والا قاصد لا کے یوں دیا 4000 درہم، وہ لا کے دیا سو جو قاصد وہیں پر ٹھہرا، اس کے آنکھوں کے سامنے ہی غریبوں کو پورے 4000 درہم تقسیم کر دیے، اتنا بڑا دل تھا۔ تو بہرحال بیت المقدس کی فتح کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے گھر کو گئے تھے۔ گھر کو جانے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اصل میں؟ یہ وہ صحابی ہے جن کو 30,000 فوجیوں کا کمانڈر بنایا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی گھر کی حالت کیسی ہے دیکھو۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے ان کے گھر میں دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ ایک حصیر، جو سمجھتے ہیں نا چٹائی نیچے بچھانے والی، پھر ٹوٹے پھوٹے 2-4 برتن جو کھانے بنانے کے لیے استعمال ہوتے، 2-4 برتن وہ بھی ٹوٹے پھوٹے، پورا گھر کا سامان دیکھتے کچھ بھی نہیں صرف اس کے علاوہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے، اے عبیدہ پورا گھر کا سامان اتنا ہی ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ اے عمر منزل تک پہنچنے کے لیے یہ سامان کافی ہے۔ اللہ اکبر، کیا جواب تھا! منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے یہ سامان کافی ہے، اے عمر مجھے اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی سادگی والی زندگی، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی، پھر بھی ہم بولتے ہم غریب ہیں، پھر بھی ہم بولتے شکایتیں ہیں، شکوے، پریشانیاں، یہ سب۔ صحابہ اتنی نارمل سی زندگی گزارتے تھے، منزل تک پہنچنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے۔ اصل میں صحابہ کی سوچ کیا تھی؟ ہم مسافر ہیں اصل میں، ہے نا، اس دنیا میں آئے، سفر طے کر رہے، پھر آخرت کی طرف جانا ہے، ہم مسافر ہیں۔ جس مسافر کے ہاتھ میں جتنا زیادہ سامان ہو، اس کو منزل تک پہنچنے کے لیے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ زیادہ سامان کے ساتھ جانا کسی کے لیے بھی مشکل ہے، زیادہ سامان اٹھا کے چلنا ہر ایک کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے صحابی یہ بول رہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے اتنا سامان کافی ہے، یعنی کم سامان رہے گا، کل اللہ تعالیٰ حساب بھی کم لے گا۔ یہ صحابہ کی سوچ تھی، یہ سادگی تھی صحابہ کی زندگیوں میں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 300 صحابہ کو ساتھ میں دے کے بھیجے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ راستے میں جو توشہ لے کے گئے تھے، کھانا لے کے گئے تھے، وہ ختم ہو گیا اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، تو اتنی زیادہ بھوک، منزل تو اور دور ہے لیکن اتنی زیادہ بھوک تھی، سامان کی قلت کے باوجود اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے کھا رہے تھے۔ جس اونٹ پر سفر کر کے جانا تھا، ان اونٹوں کو ذبح کرنے کی نوبت آ گئی۔ اونٹ کو ذبح کر رہے، تھوڑی دیر بھوک کیا ہے مٹ رہی، اس کو کھا لیے، پھر اس کے بعد آگے چل رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک مرتبہ جب یہ چل رہے تھے تو سمندر ایک بہت بڑی مچھلی کو نکال کے باہر پھینک دی تھی۔ سمندر بہت بڑی مچھلی باہر آ کے گری۔ اس کو دیکھتے ہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، دیکھو روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہمارے لیے، اور اس مچھلی کو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی دنوں تک صحابہ کھاتے رہے، اور ساتھ میں بھی لے کے گئے صحابہ، 300 صحابہ ایک ہی مچھلی کو۔ اتنی بڑی مچھلی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وفات کے بعد، میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب خلافت کی جب ذمہ داری کی بات ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نام لیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی کے بعد خلیفہ بنایا تو ان کو بنانا بول کے نام لیے۔ یہ سن کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نئے عمر آئے ابو بکر، تم ہوتے ہوئے یہ کہیں کو تم ہی خلیفہ بنو بول کے جب بنا دیا ابو بکر صدیق۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی یہ اتنے مشہور صحابی تھے، ان کا ایسا مرتبہ تھا کہ نبی کے بعد خلیفہ بنانے کا بھی مشورہ ہوا تھا ان کے تعلق سے۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا۔ جب اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تو بھی خواہش ظاہر کر رہے تھے، یہ اگر زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ہی یہ شہید ہو چکے تھے۔ تو بہرحال
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو جمائے، ایک گھر میں جما کے پوچھے کہ دیکھو تمہاری خواہش کیا ہے بولو، تمہاری خواہش کیا ہے بولو، تمہاری خواہش کیا ہے بولو۔ ہر آدمی اپنی اپنی خواہش ظاہر کرا۔ ایک بولا کہ ایک صحابی بولے، اس میں صحابی بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے، تو بولے کہ اس گھر کے اندر جتنا سونا آ سکتا ہے اتنا سونا اگر مجھے مل جائے وہ سب سونا میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ دوسرے صحابی بولے کہ اگر مجھے اس گھر کے اندر اس گھر کے برابر اگر چاندی ملے تو میں سب خرچ کروں گا۔ سب کی بات سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اس گھر کے اندر اس گھر کے برابر اگر مجھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان ملتے تو بہت اچھا تھا، یہ میری خواہش ہے۔ یا ایسی شخصیت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی خواہش کہ مجھے اس گھر کے برابر اگر ابو عبیدہ جیسے لوگ ملتے تو میرے لیے یہ بہتر تھا بولے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ یہ ملک پر ملک فتح کرتے جاتے تھے، جنگ میں جب ان کو بھیجتے تھے نا، جس ملک کو بھی جاتے تھے اسے فتح کرتے جاتے تھے، ملک بھر ملک فتح کرتے جا رہے تھے۔ جب آخر میں شام پہنچے ایک مرتبہ، ملک شام میں امواس نام کا ایک شہر تھا، امواس، وہاں پر وبا پھیلی۔ وبا سمجھتے نا، بیماری، ایک بیماری پھیلی جیسے طاعون۔ ابھی یہ جو کرونا ہے نا، یہ کرونا کی طرح ہی اس زمانے میں بھی طاعون کی ایک بیماری پھیل چکی تھی اس شہر میں۔ حالانکہ امواس کے لیے نکلے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کو معلوم ہوا راستے میں وہاں پر وبا ایک بیماری پھیلی تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے ڈاکٹر یہ بتا رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے ہی بتا دیے اگر ایسی بیماریاں پھیلے تو کیا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس شہر میں بیماری پھیلے اس شہر کے لوگ نہ باہر نکلے اور باہر والے لوگ اس شہر کو پہنچے۔ یہ بیماریوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اسی لیے لاک ڈاؤن وغیرہ یہ آج لوگ لگا رہے نا کہ تمہارے شہر میں ہم نے آنا، ہمارے اسٹیٹ میں تم نے آنا، ہے نا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے ہی بتا دیے۔ تو امواس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تھا، واپس چلے گئے، اور یہ جو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ وہیں پر رک گئے۔ ملک شام پہنچے تھے، وہیں پر رک گئے، بیماری آ گئی۔ اب اس بیماری میں خود ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 ہجری کا یہ واقعہ ہے، ان کے ساتھ ساتھ 25,000 لوگ، تقریباً 25,000 لوگ اس بیماری کا شکار ہو گئے، اور اسی بیماری میں کئی تابعین بھی تھے، کئی صحابہ تھے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ ان کو شہید کیوں کہا گیا؟ ہاں، جو طاعون کی بیماری میں مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ کورونا کی جیسی وبائی بیماریاں ہیں نا، ایسی وبائی بیماریوں میں شہید الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، کئی کیا ہے کیٹیگریز ہے شہیدوں کے، ان میں سے ایک یہ بھی شہید ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بیماری کے شکار ہو گئے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک نصیحت، وہ کیا ہے؟ ان کی اتنی زیادہ فضیلت، ان کو جنت کی گارنٹی ملی، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، یہ جہاں جاتے ملکوں کو فتح کرتے آتے، اتنے نیک آدمی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ایسی بیماری کہ اس بیماری سے پھر ٹھیک نہیں ہو سکے، اسی بیماری میں مر گئے، شہید ہو گئے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار نیک لوگوں کو بھی آزمانے کے لیے ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم تو نمازی ہیں، ہم تو اچھے ہیں، اللہ ہمارے کو کئی کو بیماریاں دے رہا، اللہ ہمارے کو کئی کو پریشانیاں دے رہا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا۔ اسی بیماری میں یہ شہید بھی ہو گئے 58 سال کی عمر میں، اور ان کی جنازے کی نماز معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے ہیں۔ اب آخری کڑی جو عشرہ مبشرہ کی ہے، ان میں سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10ویں صحابی ہے جن 10 صحابہ کے بارے میں ہم لوگ سن رہے تھے۔ ان کے بھی زندگی کے مختصر چند حالات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 22 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو زید تھے، ان کے والد کا نام زید، ان کے والد اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کرے۔ کچھ لوگوں کی فطرت سلیم پر ہوتے ہیں، وہ لوگ، ان کو کوئی دعوت نہیں دیا، نبی نہیں ملے، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود بھی یہ شرک کو گناہ سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے۔ یہ کبھی شرک نہیں کرے، یہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے، اور مکے کے مشرک بتوں کے سامنے بکریوں کو ذبح کرتے تو ان کو جا کے سمجھاتے تھے، یہ بکری کو پیدا کرنے والا بھی اللہ،
یہ بکری جو پانی پی رہی ہے، پانی جو بارش برسا رہا ہے، یہ برسانے والا بھی اللہ، یہ بکری جو گھاس کھا رہی ہے، اس گھاس کو اگانے والا بھی اللہ، تم اس اللہ کو چھوڑ کے یہ بتوں کے سامنے کیوں بکریوں کو ذبح کر رہے؟ یہ سمجھاتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول ابھی آئے ہی نہیں تھے، نبوت نہیں ملی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو زید ہے، یہ اکیلے قیامت کے دن ایک امت کی طرح آئیں گے، اکیلے ایک امت کی طرح آئیں گے، اور یہ کہتے تھے کہ میں اس دین پر ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، میں اس طریقے پر ہوں جس طریقے پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، میں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جس معبود کو ابراہیم علیہ السلام نے معبود مانا تھا۔ تو یہ ان کے والد کا نام زید ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ اصل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں ہوتے۔ کیسے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی فاطمہ، فاطمہ کے شوہر تھے، تو رشتے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوی ہوتے ہیں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو دمشق کے گورنر جب بنایا گیا تو یہ استعفیٰ دے دیے، بولے کہ مجھے نہیں ہونا۔ صحابہ کے اندر کئی صحابہ ایسے ہیں جو سیٹ ملنے کے بعد بھی، عہدہ ملنے کے بعد بھی چھوڑ دیتے ہیں ڈر کی وجہ سے، حالانکہ سیٹ کا فتنہ جو آج چل رہا نا، یہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ہوس اور خواہش نہیں رہی آج۔ انہیں غریب ہوں گا لیکن اس کو سیٹ ہونا، عہدہ ہونا بول کے آج لڑ رہا، اس کے لیے مال خرچ کر رہا، پیسے خرچ کر رہا، گناہ کر رہا، قتل کرنے کے لیے تیار ہو رہا، عہدوں کے لیے لڑ کے مر رہے لوگ آج۔ لیکن صحابہ کو عہدے ملتے تھے لیکن صحابہ انکار کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، نہیں بھائی یہ ذمہ داری میرے سے نہیں ہوتی، اس طرح بول دیتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، یعنی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، اور یہ بولتے ہوئے روتے تھے کہ آج اسلام کو ایسا نقصان ہوا کہ اس کی بھرپائی، اس کا نقصان جو ہوا نا، قیامت تک اس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونا اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ہے بول کے روتے تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں واقعات بھی ایسے ہی ہوئے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کر رہے تھے، کون سا؟ عشرہ مبشرہ والی حدیث ہی بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی، سب کے نام لیے، 9 کے 9 صحابہ کے نام لیے، آخر میں ایک صحابی کا نام نہیں لے رہے۔ سننے والے پوچھے کہ اور وہ کون ہے؟ حالانکہ وہ خود 10ویں ہے، بول سکتے تھے لیکن بولے نہیں بول رہے۔ لوگوں نے بعد میں بار بار اصرار کیا تو بولے کہ ہاں وہ 10واں صحابی میں ہی ہوں۔ یعنی صحابہ ڈرتے تھے خود نمائی سے، اپنے آپ کی تعریف سے ڈرتے تھے، حالانکہ صحیح بات ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا 10 صحابہ جنتی، بول رہے حدیث دوسرے صحابہ کا نام لے رہے لیکن نہیں، اپنا نام نہیں بول رہے۔ آج تو لوگوں کی حالت یہ ہے، انہیں کب کی 10 سال پہلے 20 سال پہلے کب کی مسجد کا ذمہ دار بنا دیا گیا، کب کی کیا ہے ایک جماعت کا امیر بنا دیا، انہیں مرے تک بول لیتے پھرتا میں سابقہ امیر ہوں، میں سابقہ مسجد کا ذمہ دار ہوں، اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل، اور میں حاجی ہوں، میں حج کر کے آیا گا، کب کی 20 سال پہلے۔ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ ڈرتے تھے، اپنے آپ کو جنتی بولنے سے بھی ڈرتے تھے، یاد رکھو۔ تو بہرحال ایک مرتبہ، اچھا ان کی بھی ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی مستجاب الدعوات میں تھے، مطلب یہ بھی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مروان بن حکم مدینہ کے گورنر تھے، ان کے دور میں ایک عورت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائی۔ کس چیز کا الزام لگائی؟ کہ یہ سعید میرے زمین کو ہڑپ لیے، الزام لگائی ہے۔ مروان بن حکم بلائے، دیکھو صحابہ کا ڈر کیسا تھا، تھوڑا غور کرنا ان واقعات پر۔ مروان بن حکم بلا کے بولتے کہ سعید یہ عورت جو بول رہی ہے کیا صحیح ہے بات؟ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص کسی دوسرے کی زمین بالشت بھر زمین بھی اگر ہڑپ لیتا، اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کے برابر قیامت کے دن توق ڈال دیتا اس کے گلے میں۔ یہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اتنی سی بات سننا تھا۔ مروان بن حکم نے کہا دیا اے سعید اس سے زیادہ تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو یہ حدیث یاد ہو، اللہ کا اتنا ڈر ہو، وہ ایسے کیسے کسی کی زمین ہڑپ سکتا ہے؟ لیکن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی تکلیف ہوئی اس عورت کی بات پر،
کہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا، فوراً دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اگر یہ عورت میرے اوپر جو الزام لگا رہی ہے حقیقت میں جھوٹی ہے، تو اللہ اس کی بینائی چھین لے، اس کو اندھی بنا دے، اور اس کی زمین میں اس کو مار دے، اس کی جو زمین ہے اسی کے اندر اس کو مار دے. 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، وہ اندھی بھی بن گئی اور وہ چلتے جا رہی تھی. اسی کی زمین میں ایک گڑھا تھا، اسی کے اندر وہ گر گئی اور مر گئی. تو میں کیا بول رہا تھا اس سے پہلے بھی، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے ہماری بھی، لیکن یہ تو دعا، جن کی دعا قبول ہوتی ہے ان صحابہ میں سے یہ تھے. تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اچھا ایک آخری بات بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تھوڑا سننا. آپ یہ 10 صحابہ کے جو زندگیاں آپ کنٹینیو سنتے آ رہے ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو یہ جو 10 کے 10 صحابہ ہے، ان 10 میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے 6 صحابہ کا نام لیے. رائٹ؟ کس کے لیے لیے 6 صحابہ کا نام؟ نہیں، کس لیے لے رہے تھے؟ ان کو خلیفہ بنا لینا، یہ 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا. آپ اب غور کرو، میں ہر صحابی کا نام جب بھی ان کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان کا نام اس میں آ رہا تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 کا نام لیے تھے. سنو، 10 صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، 2 نکل گئے، بچے کتنے؟ 8. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان 10 صحابہ میں سے ایک تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا، بس یہ 8 میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نام لے رہے تھے 6 صحابہ کا، ٹھیک ہے، ان 6 میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان 6 میں سے سعید بن زید، یہ 6 کے 6 جو نام لیے، یہ 6 نام بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، کسی اور کا نام نہیں لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو عشرہ مبشرہ ہے انہی کا نام لیے، لیکن ان میں سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیے. ان میں سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیے. کیوں نہیں لیے معلوم ہے؟ کیونکہ رشتے میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا لگتے؟ بہنوی لگتے ہیں. اس لیے نہیں لیے کہ مرنے سے پہلے یعنی انتقال سے پہلے صحابی دیکھو اپنے رشتہ دار کو عہدہ دے کے گئے، رشتہ دار کو عہدہ دے کے گئے، یہ بات نہ آئی، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام نہیں لیے. تو یاد رکھو 51 ہجری میں 70 پہ مطلب 73 ایئرس کی 73 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی مدینہ میں. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 51 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ میں سے ایک تھے. ہم لوگ الحمدللہ یہ جو سیریز تھا 10 صحابہ کا آج مکمل کر دیے. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.